حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ دو دوست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایک ہی وقت میں۔ زندگی گزرتی رہی، کچھ عرصے کے بعد ایک ساتھی جہاد کے سفر میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا زندہ رہا۔ ایک سال کے بعد اس دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا، پہلا شہید ہوا، یہ شہید نہیں ہوا، بستر پہ فوت ہوا، اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ ایک سال کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یاد رکھیے ایک خواب ہمارے ہوتے ہیں، ایک خواب صحابہ کرام کے ہوتے ہیں، اور پھر صحابی کا بھی وہ خواب جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی ہو، اس خواب کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں نے خواب دیکھا جنت کے دروازے پہ میں بھی کھڑا ہوں اور وہ دونوں دوست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اکٹھے مسلمان ہوئے تھے وہ دونوں کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک شخص باہر آیا اور اس نے اس ساتھی کو پکڑا ہاتھ سے اور اس کو جنت میں لے گیا جو ایک سال بعد فوت ہوا تھا اور تبھی موت فوت ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے اس شہید کو پکڑا اور اس کو ساتھ جنت میں لے گیا اور مجھے کہا ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، چلے جاؤ واپس۔ صبح کو آنکھ کھلی، حضرت طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ جو دو دوست مسلمان ہوئے تھے ان کے متعلق رات کو میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا، مگر مجھے تو تعجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس کی جان گئی ہے اور یہ تو گھر میں فوت ہوا ہے۔ شہید کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، یہ اس کے پہلے جا رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا قد مکث بعدہ سنۃ، یہ بتاؤ یہ جس کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا ہے اس کو ایک سال کا عرصہ زندگی کا مزید ملا یا نہیں ملا پہلے کے مقابلے میں؟ میں نے عرض کی بالکل، وہ ایک سال پہلے شہید ہوا، اس کو ایک سال کی زندگی ملی۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ وقد ادرک رمضان فصلى وصام، یہ بتاؤ اس کی زندگی میں ایک رمضان المبارک زیادہ آیا نہیں آیا؟ اور اس نے نمازیں پڑھی ایک سال میں اور روزے رکھے، اس شہید کے مقابلے میں یہ زیادہ ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ بالکل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عمل تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا سبق ہے اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے کہ وقت کو یوں مت گزارو۔ ایک عمل میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ کی نماز ایک نماز دوسرے آدمی کی نماز سے بڑی ہوئی ہے، آپ کا ایک روزہ دوسرے سے بڑا ہوا ہے، تو کیا یہ رائے گاں جائے گا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی میزان عمل میں وزن نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اعمال اور نیک عمل کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار کرو کہ اس پر مجھے اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، اور اگر میں چھوڑوں گا تو کتنا بڑا نقصان کروں گا اپنا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے قدیمی زمانے میں لوگوں کا تعارف یہ ہوتا تھا، جب کوئی کسی سے تعارف کرواتا تھا، اب دیکھیں حالات کیسے بدل گئے، زمانہ نہیں بدلا ہے، دن رات اسی طرح آ جا رہے ہیں، سورج اسی طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے جو 1000 سال پہلے طلوع ہوتا تھا، 10,000 سال پہلے طلوع ہوتا تھا۔ نظام کائنات اسی نہج پہ چل رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، خشک سالیاں آتی ہیں، سمندر چل رہے ہیں، اپنے دریا چل رہے ہیں، نظام کائنات نہیں بدلا، بدلا ہے تو انسان بدلا ہے۔
ہمارے اسلاف کا تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کو 30 سال زندگی کے ملے، اور جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کے 15-16 سال اس کے بلوغ کے گزرے ہیں، وہ 15-16 سال اس نے پیدل حج کیا ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ 50 سال کی عمر ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کی ایک رکعت بغیر جماعت کے نہیں ہوئی ہے، تکبیر اولیٰ کے بغیر اس کی آج تک ایک نماز نہیں گزری، اور یہ ایسا خوش نصیب ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے آج تک تہجد کی نماز اس کی نہیں چھوٹی ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کی زندگی کا 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے اس کے اللہ کے گھر مسجد میں گزرتے ہیں۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی 7 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھتا ہے، یہ آدمی 3 دن کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جن کا تعارف آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور میں گن نہیں سکتا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ بلا ناغہ روزانہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔